ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سے خبر ود نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ کل سے اب تک میرا خیال ہے پوری قوم تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن پولیٹیشنز پلس میڈیا ہائی الرٹ پہ تھا، اور وجہ یہ تھی کہ پنیما پیپرز کی طرز پر ایک بہت بڑا اسکینڈل جس کا نام تھا پینڈورا پیپرز وہ سامنے آنے والا ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جانب سے، جو کہ ICIJ، اور اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے، بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئیں گے، بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے، اور جس میں ایک بازگشت سامنے آ رہی تھی کہ وزیر اعظم کا نام بھی شامل ہوگا۔ اور یہ چیزیں اس سے پہلے کہ یہ پیپرز آتے اور یہ چیزیں ریلیز ہوتی، حکومت جو تھی وہ اپنے تئیں انہوں نے کچھ زیادہ ہی 2 قدم آگے چل کے، بلکہ 6 قدم آگے چل کے صفائیاں پیش کرنی شروع کر دی تھی، وضاحتیں دینا شروع کر دی تھی۔ یہ ایک بڑا ایک دلچسپ ایلیمنٹ تھا اس تمام تر ایپیسوڈ کا۔ لیکن بہرحال جو 9:30 بجے جو نام ریویل ہوئے ہیں اس میں جو اہم شخصیات کے نام ریویل ہوئے ہیں جن کی آف شور کمپنیز ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ آف شور کمپنیز بنانا ویسے کوئی جرم نہیں ہے unless and until آپ نے اس کو رجسٹر، یعنی آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہو یا وہ کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو یا کی گئی ہو۔ شوکت ترین صاحب جو کہ مشیر خزانہ ہیں، ان کا نام آیا، ان کی بھی وضاحتیں کچھ دیر پہلے سامنے آ گئی تھیں، سب ڈرے ہوئے تھے زیادہ۔ فیصل واڈا صاحب جو کہ پہلے بڑے وزیر بھی رہے ہیں، آج کل تھوڑے سے سائیڈ لائن تھے۔ مونس الہی صاحب نئے وفاقی وزیر جنہوں نے فیصل واڈا کی جگہ لی تھی۔ علی ڈار، اسحاق ڈار کے بیٹے، سینیٹر اسحاق ڈار کے بیٹے PMLN۔ شرجیل انعام میمن پیپلز پارٹی کے سابق وزیر، ابھی MPA ہیں۔ علیم خان صاحب جو کہ PTI کے سینئر رہنما۔ خسرو بختیار صاحب کے کچھ فیملی ممبرز، اسی طرح سے وقار مسعود مشیر وزیر اعظم۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ اتنا بڑا ہی دھچکا ہے جتنا بڑا دھچکا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ احسن اقبال صاحب اس سے بھی 6 قدم سے 8 قدم آگے، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کا نام بھی آ گیا ہے، اب وہ مستعفی ہو جائیں۔ ذرا اس پہ کھل کے آج بحث کرتے ہیں اور ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جو شخصیات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار، پولیٹیکل اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ مبشر زیدی۔ السلام علیکم مبشر زیدی صاحب۔ جی بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اکانومسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم فاروق سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اور کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس سینئر لائر ایڈوکیٹ راجہ عامر عباس صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ مبشر زیدی صاحب، ذرا میں پہلے آپ کی رائے جان لیتی ہوں کہ پولیٹیشنز کے بعد اگر کوئی ہائی الرٹ پہ تھا تو وہ میڈیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ جو وزیر اعظم کے آئیں بائیں سامنے آگے پیچھے رہنے والے لوگ تھے، وضاحتیں آ رہی تھیں وزیر اعظم کے نام نہیں ہے، پھر فرید الدین ہے، اس کا پلاٹ یہ ہے، اس کا پلاٹ یہ ہے۔ کیا سمجھ بیٹھے تھے وہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ دیکھیے نادیہ، ظاہر ہے سب لوگ الرٹ پہ تھے، بہت سوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کن کن کے نام آنے ہیں، اور جن کے نام آئے ہیں جس طرح ICIJ نے ہیڈ لائن لگائی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئے پاکستان بنانے کا وعدہ کیا تھا، مگر ان کے اپنے انر سرکل میں جو لوگ تھے، یعنی ان کے قریبی لوگوں نے جو ہے ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آف شور کمپنی کے تھرو یہاں سے سائفن آف کیے یا باہر بھیجے، جن کا ریکارڈ ٹیکس اتھارٹی کے پاس شاید نہیں ہے۔ اور اس میں وفاقی وزراء کے بھی نام آئے ہیں۔ آپ نے خسرو بختیار کی فیملی کا ذکر کیا، مونس الہی جو جن کا تعلق PMLQ سے اتحادی ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک سیکریٹ فنڈ بنایا اور اس کے تھرو جو پیسہ بھیجا اور یہاں نہیں بتایا۔ تو ساتھ ہی ICIJ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مونس الہی صاحب کو باقاعدہ سوال نامہ بھیجا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، مگر اب جب یہ لیکس آ رہی ہیں تو مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اپوزیشن جو کہ بہت زیادہ اس پہ دھمال ڈال رہی تھی، ان کے اپنے اسحاق ڈار صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام آیا ہے۔ شرجیل میمن جو کہ یہاں پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں سندھ کے، ان کا نام آیا ہے۔
تو یہ اور اس کے علاوہ جو سابق جنرلز ہیں, کچھ جنرل شفاعت اللہ ہیں, ان کا نام آیا ہے, جنرل نصرت نعیم کا نام آیا ہے, اور بھی. تو اس سے ایک بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بہت سے ان میں ایسے ہیں جو اپنا پیسہ جو ہے وہ باہر رکھتے ہیں اور یہاں شو نہیں کرتے. اچھا, آف شور اکاؤنٹس جو ہے رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, اس کے تھرو اگر آپ جائیداد خریدتے ہیں, مگر یہ ضرور جرم ہے کہ آپ یہاں پر پاکستانی ٹیز کے سامنے اس کو ڈکلیئر نہ کریں. یہی معاملہ پاناما کے وقت میں بھی سامنے آیا تھا. تو یہ لیک ظاہر ہے اس لحاظ سے اتنی بڑی نہیں ہے جتنی پاناما تھی, کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کا نام آیا تھا. یہاں پر اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان, ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے. کل سے جو زمان پارک کے بارے میں خبریں چل رہی تھی وہ شاید ایک پریمپٹیونیس تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں, مگر اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. جی بالکل بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ پریمپٹیو میجرز تھے جو پتہ نہیں کیوں, کیا اندر ڈر تھا, اندر خوف تھا کہ پہلے سے وضاحت ہے اور پتہ نہیں بہت کچھ ہونے لگ گیا تھا. فاروق سلیم صاحب, جن ناموں کا ذکر ہوا, پہلے تو آپ مجھے بتائے گا کہ آپ اس کو کتنا ویٹ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاناما لیکس. پلس ابھی جن کا نام میں نے بھی شروع میں لیا, مبشر زیدی صاحب نے بھی لیا, جو جس کا آئی سی آئی جے نے بھی ذکر کیا, جو انر سرکل میں شوکت ترین صاحب ہو گئے, موہن سلائی صاحب ہو گئے, علیم خان صاحب ہو گئے, خسرو بختیار صاحب کی فیملی ہو گئی, یہ تمام وہ لوگ ہیں جس کو ہم آئیڈیولوجیکلی پی ٹی آئی کا بہرحال نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ پہلے مختلف پارٹیز سے آئے, پی ایم ایل کیو میں تھے, سوائے فیصل واڈا کے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو؟ میری بات اس پہ ذرا میں مبشر زیدی صاحب کو بھی بعد میں کامنٹ لیتی ہوں, لیکن آپ ذرا کمپیریزن کریں پاناما لیکس, پینڈورا پیپرز. فاروق سلیم صاحب دیکھیے, یہ جو کرنٹ لیکس آئی ہیں, اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں, جن کی تعداد ہے, جو کوانٹٹی ہے, وہ پاناما لیک سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے. اس میں تقریباً 2,14,000 جو آف شور کمپنیز ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا. تقریباً 400 پاکستانی تھے. بتایا جا رہا ہے کہ جو پنڈورا لیکس ہیں, پیپرز ہیں, اس میں اس سے زیادہ ہیں. وہاں پہ صرف ایک کمپنی انوالو تھی جس کا نام موزیک فونزیکا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. وہ ایک کمپنی تھی جس نے سب لوگوں کی آفس بنائی تھی. اس میں 14 ایسی کمپنیز ہیں, یعنی کہ اس میں ڈیٹا زیادہ ہے. 14 کمپنی سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. پیناما کا جو لیکس تھے اس میں جو کمپنی صرف پیناما میں بنائی گئی تھی ان کا ذکر تھا. اس میں وہ ایک سے زیادہ ٹیکس ہیونز ہیں, جس میں بی بی آئی ہے جو برٹش ورجن آئلینڈ کہلاتی ہے, سموا آئلینڈز ہیں. اس طرح ایک سے پیناما میں ایک تھی, اس میں اس سے زیادہ ہے. دیکھیے, دو بڑے کرٹیکل سوال ہیں اس میں جو پوچھنے والے ہیں. پہلا تو یہ کہ آف شور کمپنی کون ہوتا ہے. اس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ لوگ آف شور کمپنی بناتے ہیں جن کو کسی قسم کی مالی رازداری چاہیے ہو, جس کو وہ فائنینشیل پریویسی کہتے ہیں, جو انہوں نے جو کیا ہے یا ان کی جو دولت ہے اس میں وہ سیکریسی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ پتہ نہ چلے. دوسرا کرمنل انٹرپرائز, اگر کوئی مجرمانہ کاروبار کر رہے ہیں, اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں. اور تیسرا ٹیکس بچانے کے لیے, جو لوگ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں, اپنی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہتے, وہ اس قسم کی آف شور کمپنیز بناتے ہیں. تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جو لوگ اس طرف پڑھتے ہیں اور یہ بناتے ہیں. آپ نے جتنے حضرات کا نام لیا وہ کیبنٹ والے ہیں, کیبنٹ کی پوسٹ ہیں ان کے پاس. وہاں پہ جو کرٹیکل سوال ہے پوچھنے والا کہ یہ جو کمپنی انہوں نے بنائی تھی, اگر تو انہوں نے اپنے گوشواروں میں ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو پھر تو ان کے خلاف کوئی. تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ ان کے اثاثے ہیں, کیا یہ اثاثے ان کے ٹیکس گوشواروں میں ڈکلیئر کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فاروق سلیم صاحب میں آپ کی اور آئی سی آئی جے کا وہ انہوں نے پوری ایک نیوز, آئی وش کہ وہ اگر میں اس کا اسکرین شاٹ بنوا سکتی, لیکن مبشر زیدی صاحب جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان پرومسڈ نیو پاکستان بٹ ممبرز آف ہز انر سرکل سیکریٹلی مووڈ ملینز آف شور. اب مبشر زیدی صاحب یہ بتائے گا کہ وہ پہلے کس میں تھے یا کس میں نہیں تھے, لیکن بہرحال وہ ابھی پی ٹی آئی میں تھے اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے کی ممبرز میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا.
تو جب یہ والی ہم بات کرتے ہیں کہ جی جب خان صاحب خود کرتے تھے کہ جو اوپر آدمی بیٹھا ہوتا ہے جب وہ آنیسٹ ہوتا ہے اور وہ یہ 2 نمبر کام نہیں کرتا, غیر قانونی کام نہیں کرتا, چیزیں نہیں کرتا, تو نیچے والے بھی نہیں کرتے. تو ان کا یہ جو کلیم تھا یہاں پہ وہ کلیم تو کم از کم ختم ہو گیا. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس حکومت کے جو بھی جس کا بھی سکینڈل آیا کم از کم اس کو جو ہے حکومت سے یا اپنے عہدے سے فوری طور پر یا تو وہ خود ہٹ گئے والنٹیرلی یا ان کو ہٹا دیا گیا. علیم خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ ابھی کلیئر ہو کر کے آئے تھے. تو میرے خیال میں ذمہ داری بے شک وزیر اعظم کی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں, مگر اب کیونکہ یہ سیکرٹ جو انفارمیشن ہے ICIJ نے ریویل کر دی ہے, تو میرے خیال میں اب ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے وزیر اعظم کی کہ وہ اپنے جو کیبنٹ ممبرز اگر وہ اس سارے معاملات میں ملوث رہے ہیں تو ان کو فی الفور وہ سسپینڈ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں. FBR والوں سے کہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر کلیئر ہوتے ہیں تو بالکل وہ آئیں. جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ کچھ تو ضرورت ہوتی ہے اگر آف شور کمپنیز بنائی جائیں, مگر اس کا بڑا جو وہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے پیسہ آپ باہر پارک کر دیتے ہیں تھرو آف شور کمپنیز, اور ریکارڈ اس کا جو ہے آپ یہاں نہیں دیتے. ٹھیک ہے مبشر زیدی صاحب, مختصر صاحب بریک لوں گی, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے راجہ عامر نے ہمیں اسٹوڈیو میں اسلام آباد میں جوائن کر لیا ہے, ان کو بھی ذرا میں ویلکم کر دوں. آپ پھر لیٹ ہو گئے. اچھا واپس آتے ہیں. راجہ عامر عباس آپ سے بھی ان کا تجزیہ لیں گے کہ بیسیکلی یہ جو آف شور کمپنیز بن گئی ہیں, ملک سے باہر پیسہ چلا جاتا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. 3 وجوہات تو فاروق سلیم صاحب نے بھی بتائی ہیں, لیکن ایک لا ایکسپرٹ کی رائے بھی جانیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ بہت خوش آمدید. بلکہ اب یہ ٹرانسمیشن ہماری شروع ہو چکی ہے, جو کہ پینڈورا پیپرز کے سامنے آنے کے بعد, ان کے پبلش ہونے کے بعد, جس میں جو کل سے شکوک و شبہات اور جو گورنمنٹ کی جو لائن تھی وہ پوری ڈیفینس موڈ میں ہمیں نظر آ رہی تھی. لیکن بہرحال وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, اور وزیر اعظم نے بلکہ اس کو ویلکم کیا ہے کہ جن کے نام آئیں ان پہ کارروائی کی جائے گی. تو اس سے جو وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. جی السلام علیکم. اچھا فواد چودھری صاحب, ایک تو یقیناً آپ وزیر اعظم مبارک کی بات کے مستحق ہیں, کیونکہ کل سے جو ایک چیزیں آ رہی تھیں, اپوزیشن بھی نام لے رہی تھی, آپ لوگ خود بھی وزارتیں پیش کر رہے تھے, ان کا نام نہیں آیا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ خاص طور پہ شہباز گل صاحب اور دیگر یہ اتنے ڈیفینسو بورڈ میں کیوں تھے, پہلے سے کیوں سب کو بتا رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, وزیر اعظم کی آف شور کمپنیز نہیں ہے. دیکھیے جو بھی آدمی عمران خان کو جانتا ہے وہ کبھی اس چیز کا شائبہ بھی نہیں کرے گا کہ ان کا کوئی اس قسم کے معاملات سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. اور اس میں جس طریقے سے توڑ موڑ کے چیزیں ہیں پوزیشن میں, وہ تو احسن اقبال نے چونکہ ایک ٹویٹ کی اس کا جواب شہباز نے تو دینا ہی تھا, اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جس طرح سے پیناما میں ایک دفعہ پھر شریف فیملی کی اور چیزیں آئیں, اب اس کے بعد مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے نام 5 آف شور کمپنیاں نکلی ہیں, ان کے داماد کے نام آف شور کمپنیاں نکلی ہیں. پتہ نہیں اس خاندان کو کتنا پیسہ چاہیے اور کتنا پیسہ جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ تمام وہ پیسہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے نام سے یہ پیسہ جو ہے وہ باہر گیا ہے, اور یہ پیسہ جو ہے وہ اصل میں پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے جس کو ان لوگوں نے انلیگلی باہر ٹرانسفر کیا. اور ہمارے ملک میں اب تک جو احتساب کا عمل تھا وہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک منطقی انجام تک پہنچے, اور اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس حوالے سے میں بات کروں گی, لیکن کیا آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جنید صفدر جو کہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے ہیں, ان کی بھی 5 آف شور کمپنیز نکلی ہیں؟ جی بالکل, یہی جو اطلاعات ہیں. نہ صرف یہ کہ جنید صفدر کے نام کے اوپر 5 کمپنیز ہیں, بلکہ جو شریف یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں, یہاں پہ یتیم بچوں کے نام کے اوپر بھی فورجڈ کمپنیاں کریٹ کی گئیں, اور پیسے جو ہیں وہ
उन कंपनीज को भेजे गए, वो एक अलहदा स्कैम जो है वो भी इसमें अभी आ रहा है और उसकी तफसीलात भी जल्द जो है वो सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब पीएम ने यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने ना सिर्फ इसको वेलकम किया है बल्कि ये कमिट भी किया है कि जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी एंड एवरीथिंग। तो सर, शौकत तरीन साहब जो कि आपके मुशीर ख़जाना हैं और जो खुद टैक्स की बातें, टैक्स लेने की बातें, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की बातें, ये कितना बड़ा डैमेज है आप समझते हैं कि खुद पीटीआई की हुकूमत के लिए? कोई डैमेज नहीं है, उनकी आपने वजाहत भी तो साथ चलाई ना, ये तो नहीं ना कि मैंने चलाई सर, वो भी चलाई ना, वो भी चलाई, आपने जिस तरह तो ना करे ना, फिर दोनों चलाई है, उनकी वजाहत चलाई है। लेकिन मेरा सवाल, तो उनकी वजाहत क्या है मुझे? उन्होंने बताया कि 2014-2015 में हमने बंद कर दी थी, उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल देखना यह है कि आया उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर की थी या डिक्लेयर नहीं की। नहीं, आपने समझी नहीं ना, एक तो बंदा पूछ लेता ना किसी से। देखें, उन्होंने ये कहा है जो शौकत तरीन साहब ने कि कंपनी ऑफशोर कंपनी बनी थी उनका बैंक खरीदने के लिए और स्टेट बैंक से ही मुज़ाकरात के लिए बनी। तो जो कंपनी पाकिस्तान के स्टेट बैंक की डिमांड के ऊपर बनी थी वो डिक्लेयर्ड ही है ना, और जाहिर है कि वो उनके असासों में जो है वो आई हुई है। तो वो और उसके ऊपर से चूंकि उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो वो रिटर्न में तो जाहिर है उसने नहीं आना था, और उसमें शौकत तरीन साहब का नाम तो ऐसे मसाले के लिए डालने वाली बात। अच्छा, और तो वो जो फैसल वाडा साहब का नाम है वो भी मसाला है, अलीम खान साहब का नाम है वो भी मसाला है, मोने सिलाई का नाम वो भी मसाला है। फैसल का जो नाम है वो तो ज़ाहिर है फैसल उसका जवाब देंगे। अलीम खान साहब जो हैं वो इसी कंपनी के नाम के ऊपर, आपको मालूम है जब पहले आया था वो अरेस्ट हुए और अदालत में उनका यही कंपनी का केस जो है वो चल रहा है। तो अब उसी कंपनी को दोबारा अगर आप ये कहें कि उन्होंने दोबारा इस पे आना है तो एक अलग बात है। अच्छा, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली का नाम भी है? हाँ, उनके भाई का नाम है, लेकिन उनके भाई की जो रिटर्न्स है उनमें ये कंपनी डिक्लेयर्ड है और एफबीआर के रिकॉर्ड में भी डिक्लेयर्ड। अच्छा, अगर डिक्लेयर्ड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मुबश्शिर जैदी साहब भी हमारे साथ ट्रांसमिशन है, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जैदी साहब जी, फवाद भाई, जो इसमें दिया गया है वो मोने सिलाई के हवाले से आपके इत्तेहादी भी हैं और ये कहा गया कि उनसे जब जवाब भी मांगा गया उन्होंने जवाब नहीं दिया और अब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये एक सियासी इंतकाम है। तो वज़ीर आज़म ने तो कहा है, तो बेहतर नहीं होगा कि वज़ीर आज़म शुरू उन लोगों से करें जो उनकी कैबिनेट में है या उनके जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से, उससे एक वो जो एहतसाब का तासुर बना हुआ है कि सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करना है, वो न सिर्फ वो दूर होगा बल्कि अपनी ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर होगी। सही बात है, लेकिन पीटीआई का तो कोई बंदा ऐसा है नहीं जिसका नाम आया हो। और फैसल बावड़ा तो है ना नाम नहीं आया। फैसल बावड़ा तो हैं, फैसल बावड़ा तो काबीना में नहीं काबीना में नहीं है, बहरहाल सेनेटर तो हैं, जिस तरह से आपने फरमाया। सर, वकार मसूद का भी नाम है जो कि मुशीर है वज़ीर आज़म के, वो भी नहीं है ना, वो तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो इशू है ना वकार मसूद का भी नाम है ना फैसल बावड़ा का भी, ये लोग जो है जाहिर है अपना अपना जवाब देंगे, वो प्राइवेट सिटीजन हैं, उनको जवाब देना होगा। और असल में जो इस वक्त जो इश्यूज हैं फ्रैंकली वो तो यही है, दोबारा जो शर्जील मेमन निकला है और दोबारा बुनियादी तौर के ऊपर तो सारे का सारा जो स्कैम है वो दोबारा हमें 2 फैमिलीज के नाम उसमें निकले हैं और दूसरा जो है जो रिटायर्ड जनरल्स के नाम आए। अब ये इंडिविजुअल सिटीजन है, सबको अपना अपना जवाब देता हूँ। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, मसला यही है कि बहरहाल अगर डिक्लेयर नहीं है, चाहे वो XYZ कोई भी हो, लेकिन वो पाकिस्तानी है और जो जिनका पैसा ऑफशोर कंपनीज के लिए मुल्क से जा रहा है, यहाँ पे फिर आपका अकाउंटेबिलिटी का इदारा या अकाउंटेबिलिटी के इदारे को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसका जिक्र फिर नजरें जो है वो नैब की तरफ उठ जाती हैं। नैब के चेयरमैन की जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है 8 अक्टूबर को। सर, क्या सोचा है? देखिए जी, 2 इदारों का, नैब का जिसने प्रोसिक्यूशन करनी है और दूसरा अदालतों का। जब तक अदालतें इसके, अब शहबाज शरीफ अगर बाहर है तो इस वजह से बाहर है कि जो अदालतें हैं वो डे टू डे केस की समाअत नहीं करती। मैं ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के लोग थक चुके हैं। हम चाहते हैं अदालतें डे टू डे ट्रायल करें, अगर केस बनता है उनको जेल में भेजें, नहीं बनता तो उनको छोड़ें। एक लोगों की एक जो समझिए सबर का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है।
صحیح بات اور عدالتوں کو اپنا جو کردار ہے وہ اس پہ ادا کرنا ہے. سر لیکن چیئرمین نیب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے؟ انہی کو کنٹینیو کریں گے یا مشاورت کریں گے اپوزیشن لیڈر سے؟ چیئرمین نیب کے اوپر ہم نے جو نیب آرڈیننس میں ترامیم ہے وہ اپوزیشن سے شیئر کر رہے ہیں. انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کے اوپر جو ہے ظاہر نہیں ہے لاز پہ لے کے آنے ہیں, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر تو خود الزامات ہیں, ان سے تو کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی ابھی بھی نہیں. لیکن اسی لیے جو ہم اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ نیا قانون کیا بنایا جائے, اس پہ ہم بات چیت کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور پینڈورا پیپرز کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. عرفان قادر صاحب سینئر لائر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ماہر قانون دان. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام. عرفان قادر صاحب, پینڈورا پیپرز کتنا بڑا پینڈورا باکس ہے, اور کس کے خلاف یہ سب سے زیادہ اس وقت جاتا ہے؟ آپ اس کو سب سے زیادہ اگینسٹ کس کے دیکھ رہے ہیں, یا کس کو سب سے بڑا اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی سیریس چیز کوئی سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ایلیگیشنز ہیں, اور جو لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں ملک کے اندر پیسہ نہیں رکھتے, کیوں ملک سے باہر پیسہ لے جاتے ہیں, کیوں ہماری اقتصادی پالیسیاں یا ہماری جو FBR کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو شخص بھی یہاں کوئی بزنس کر سکتا ہے تو وہ نہیں کرتا اور وہ پیسہ باہر لے کے جاتا ہے. یہ لمحہ فکریہ کسی بھی حکومت کے لیے ہے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے وہ نہ ہو, اور لوگوں کو ہم اتنے اس طرح کا یعنی ماحول دیں جہاں پہ کہ وہ ملک کے اندر انویسٹ کریں بجائے باہر لے جانے کی. اور جہاں تک یہ رہا کہ جی یہ کوئی عام تاثر قائم ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی یہ کرپشن کا پیسہ, تو فی الحال تو کوئی ثبوت کسی کے سامنے نہیں آیا. اور اگر ایلیگیشنز ہیں اور یہ اگر ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو سیاست میں آپ نے نیچا دکھانا ہے اس طرح سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کے سیاستدان جو ہے ان کو چاہیے کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف بجائے ان چیزوں کو استعمال کریں اور خام خواہ الزام تراشی کریں, تو یہ کلچر ہی ختم ہونا چاہیے. سر یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے قادر صاحب, عرفان قادر صاحب, کہ جی یہ جو ہے ابھی یہ طے ہونا باقی ہے, یہ انویسٹیگیشن میں طے ہوگا کہ آیا یہ جو پیسہ ملک سے باہر گیا ہے یہ غیر قانونی ہے یا اللیگل ہے, یا کرپشن کا پیسہ ہے یا کرپشن کا پیسہ نہیں ہے. لیکن جب آف شور کمپنیز کے لیے پیسہ باہر جاتا ہے تو کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشن بینکس کے تھرو جاتا ہے, نہ کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے جاتا ہے, اور اس کا پھر پرپس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, جیسے مرضی جاتا ہے اس کو آپ کبھی بھی کرپشن منی نہیں کہہ سکتے. یہ پیسہ تو کیا لوگ خود بھی باہر چلے جاتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لہذا وہ کرپٹ ہیں. آج امریکہ آپ کو کہے کہ ہم آپ کو صرف ویزاز ایشو کرتے ہیں, تو اور اگر نہیں سر, لیکن حوالہ اور ہنڈی جائز ہے پھر؟ جی حوالہ ہنڈی دیکھیں وہ جائز ہے یا نہیں اس پہ میں اس وقت نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ رائج ہے جس کے ذریعے پیسہ جاتا ہے. اور اکنامک فورسز ایسی ہیں جن کو کہ آپ ریگولیشن کے ذریعے قابو کر ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح سے دنیا میں لوگ ان ملکوں میں جائیں گے, پیسہ بھی ان ملکوں میں جائے گا جہاں پہ کہ ان میں سینس آف سیکیورٹی زیادہ ہو. یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں آج وہ سینس آف سیکیورٹی ہمارے لوگوں کو نہیں ہے, اور وہ نہ صرف کہ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, وہ خود بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں. اور انفارمیشن سیکریٹری, السلام علیکم کنڈی صاحب. جی السلام علیکم. کنڈی صاحب, کل سے بہت زیادہ شور تھا کہ جی جو پنیما کے بعد جو اب پینڈورا پیپرز آ رہے ہیں اس میں احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی وزیر اعظم کے نام پہ آف شور کمپنیز ہیں, تو خان صاحب کے نام تو آف شور کمپنیز نہیں نکلی, تاہم ان کی کابینہ کے کچھ لوگوں کے نام کی نکلی ہیں, جس میں سر فہرست جو ہے وہ شوکت ترین صاحب بھی ہیں, آلدو کہ ان کی وضاحت بھی اپنی جگہ آ گئی ہے. مگر آپ کی پارٹی سے جو فی الوقت نام آیا ہے تو وہ شرجیل انعام میمن کا ہے, تو اب آپ لوگ بھی یہ ویلکم کرتے ہیں کہ ان سے بھی ریزگنیشن لیں اور پراپر انویسٹیگیشن ہو, اگر ڈکلیئرڈ ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو پھر ایکشن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ابھی کچھ نام مطلب ہے کہ میجورٹی نام آ گئے ہیں, شاید میں بھی کچھ نام باقی ہوں اور وہ آ جائیں آج رات تک یا کل صبح تک.
اور اس پہ جو ہے ڈیفینٹلی پارٹی کی میٹنگ، ہماری پارٹی کے ایک شرجیل انعام میمن صاحب کا نام آیا ہے، کچھ وفاقی وزراء کے بھی نام ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور سابق جنرل اسمبلی کے ممبران کے بھی نام آئے ہیں۔ بالکل اس پہ دیکھیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو چیز ٹھیک ہے، جو چیز غلط ہے، اگر وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ لیکن ماضی میں جو وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ حکمرانوں کے جن کے نام آئے ہیں وہ پہلے استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، پھر واپس آئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ ماضی کے بیانات جو وزیر اعظم صاحب کے رہے ہیں اس پہ تو عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کل صبح جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس پہ اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیں گے، تو کل کیا وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آئے وہ اپنے وفاقی وزراء سے اور اپنے بیوروکریٹ سے جو بھی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، سائڈ پہ ہوں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، کیونکہ اس میں شاید وہ اپنے عہدے میں رہ کر اس میں انٹروین نہ کریں یا اس پہ جو ہے پریشرائز نہ کریں اور پھر واپس آتے ہیں، یا پھر یہ کہ انویسٹیگیشن جو ہے ماضی کی انویسٹیگیشن کی طرح ایک لمبی چوڑی انویسٹیگیشن ہو اور پھر وہ کمیٹیاں بن جائیں، ہاں جیسے ماضی میں رہا ہے، چاہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے دوروں میں بھی رہا ہے، باقی دوروں میں بھی رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی چیز بھی جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ اب وزیر اعظم صاحب کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی امتحانوں میں جس طرح وہ کامیاب بالکل صحیح ہے۔ اس پہ کیا نہیں دیکھیں آپ کا مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے آپ مستعفی کر دیں، مطلب استعفے ان سے لے لیں، سائڈ پہ کر دیں، انویسٹیگیشن کریں، کلین چٹ لے لیتے ہیں تو واپس آ جائیں، علیم خان نے جس طرح سے کیا تھا۔ لیکن شرجیل انعام میمن سے استعفیٰ لیں گے؟ دیکھیں شرجیل انعام میمن صاحب اس وقت وزیر نہیں ہے، نہیں ایم پی اے تو ہے نا سر۔ دیکھیں ایم پی اے کا استعفیٰ تو آپ نہیں لے سکتے ہیں، دیکھیں ایم پی اے کا استعفیٰ لے لیں، پارٹی لیڈرشپ وہ لے سکتی ہے، اور اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو اس کا استعفیٰ پھر آپ اسپیکر کو دے سکتے ہیں۔ یہی تو پوچھ رہے ہیں ان سے لیں گے؟ دیکھیں بالکل اگر وہ اس میں ہوں گے تو باقی بالکل پارٹی لے گی، لیکن اس میں میں صرف ایک چیز یہ کہوں گا کہ آپ اس کو اپنے ایسے ایم پی اے یا ایم این اے جو بھی ہیں، آپ ان کو اس وقت جو ہے وہ ان کا استعفیٰ اسپیکر کو نہیں دے سکتے جب تک آپ 100% مطلب جیسے آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں اور شور ہو جائیں کہ اسے ملوث ہیں، کیونکہ جب ایم پی اے استعفیٰ دے دیتا ہے اس کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر الیکشن لڑنا پڑے گا، ایم این اے کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا۔ منسٹر کا یہ ہوتا ہے یا ایڈوائزر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہیلپ کی اس میں جو ہے نا الیکشن ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، باقی چیزیں نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب بات کرنے کا ٹائم کا۔ وزیر عباس صاحب، مریم صفدر نے کہا ہے کہ جی جنید صفدر کی خبر جو ہے وہ غلط ہے، یہ فیک نیوز ہے اور چینل جو ہے وہ فوراً اس کو واپس لے۔ فواد چودھری صاحب نے تصدیق کی ہے، پہلے بتایا پھر میں نے ان سے تصدیق کروائی، انہوں نے دوبارہ تصدیق کی کہ جی جنید صفدر کے 5 آف شور کمپنیز ہیں، لیکن مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر چیمہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے، ان کے نام کی نہیں ہے۔ کیا کریں، 10 کروڑ فائن کریں؟ دیکھیے ہم نہیں وہ تو یہ الگ بات ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ میں وہ مبشر کی بھی انپوٹ اس میں چاہوں گا کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے آئی سی آئی جے کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کس لیے ہوتی ہے۔ محض یہ کہ کس کی آف شور کمپنیز ہیں، یا کیونکہ جب آپ ایک دم لسٹ میں نام لے آتے ہیں کسی کے اور وہ لیگل نام ہوتے ہیں، لیگلی اس کا کاروبار ہوتا ہے، تو آپ نے تو بے شمار لوگوں کی نظر میں اس کو اکیوز بنا دیا۔ یعنی نام تو صرف ان کے آنے چاہیے جن کے آپ کے پاس یہ ثبوت ہوں کہ یہ انلیگل ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کو صرف محض آف شور کمپنیز ان کی ہیں، ان کے سب کے نام لا کے آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کسی کا لیگل ہے سارا کام یا ڈکلیئرڈ ہے تو آپ نے تو اسے بدنام کر دیا نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا سوال آپ نے چھوڑا ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں زیدی صاحب سے پوچھ نہیں سکتی، تو اس لیے بہت زیادہ معذرت۔ مبشر زیدی صاحب بہت بہت شکریہ، وزیر عباس صاحب اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ان سب کا شکریہ ادا کروں گی، اور ٹرانسمیشن سے دیجیے ناظرین میں سے کو اجازت۔ اللہ حافظ۔